حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی ولادت نبوت کے دوسرے سال جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 41 برس تھی پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی، وہ آپ رضی اللہ عنہا کی والدہ تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ عربی زبان میں فطم کے معنی ہے روکنا یا باز رکھنا، اور فاطمہ کے معنی ہے باز رہنے والی، چونکہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور اللہ کی دنیا سے دل نہ لگایا اور عیش و عشرت کو کبھی اپنے قریب نہ آنے دیا، اسی لیے آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا، یعنی وہ جو دنیاوی خواہشات سے باز رہنے والی تھی۔ سید دو عالم فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اسی لیے آپ کو نہایت عزیز اور پیاری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے ساتھ رکھتے، کبھی گود میں بٹھاتے اور کبھی اٹھا کر لیے پھرتے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ابھی عمر کی 9 بہار ہی دیکھ رہی تھی کہ ان کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی محبوب ماں کی آغوش شفقت سے محروم ہو گئی۔ 9 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، ایسے نازک وقت میں جب سیدہ فاطمہ اپنی ماں کی شفقت سے محروم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شفیق ماں کا کردار بھی ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کی تربیت نہایت محبت، نرمی اور حکمت سے کی۔ ان کے دل میں علم، حیا اور صبر جیسی اعلیٰ صفات کو پروان چڑھایا۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بڑے بڑے رؤساء اور دولت مند افراد رشتے نکاح کے لیے درخواستیں پیش کرنے لگے۔ وہ دراصل شرف نسب اور حصولی برکت کی خواہش رکھتے تھے، اسی لیے یہ خواہش رکھتے کہ ان کا تعلق خاندان نبوت سے قائم ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے، ایک دن نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، فاطمہ کا رشتہ مجھے عطا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، نہ اس بات میں جواب دیا نہ ہی انکار میں۔ چند دن بعد حضرت عمر نے بھی ایسا ہی عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دے تو میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ ان دونوں بزرگ صحابہ نے بعد میں آپس میں بات کی۔ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ کسی اور کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی، بچپن کے پرورش یافتہ اور اہل بیت کے فرد تھے، لیکن وہ انتہائی غریب اور سادہ مزاج تھے۔ دل میں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے نکاح کی خواہش تو رکھتے تھے، لیکن کہتے، مجھے شرم آتی تھی کہ میں فاطمہ کا رشتہ رسول اللہ سے مانگوں، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا، اے علی، تم نبی کے پاس جاؤ، فاطمہ کا رشتہ طلب کرو، ہمیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے لیے رکھی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمت کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، خاموش بیٹھے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے فرمایا، کیا کسی کام سے آئے ہو علی؟ حضرت علی نے تھوڑی دیر کے بعد آہستگی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھا، تبسم فرمایا اور فرمایا، تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا،
یا رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں سوائے اس پرانے ذرہ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اسے بیچ دو اور مہر مقرر کر دو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، بیٹی، علی بن ابی طالب نے تمہارے نکاح کی درخواست کی ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت فاطمہ نے شرم سے سر جھکا لیا اور خاموش رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی خاموشی ہی رضامندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور حضرت علی سے فرمایا، میں نے تمہارا نکاح اس سے کر دیا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت اتنے غریب تھے کہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور ان کے پاس کوئی خاص ساز و سامان نہ تھا۔ دراصل اس میں بھی ایک حکمت تھی، اور وہ یہ کہ امت کے لوگ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے رشتے صرف مالداروں اور امیروں میں تلاش نہ کرے، تاکہ غریب اور محنتی لوگ رشتوں سے محروم نہ رہ جائے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی جیسے تنگ دست، مفلس مگر با اخلاق اور محنتی شخص کو امراء اور رؤساء پر ترجیح دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ذرہ تقریباً 125 روپے میں فروخت کی اور اس رقم سے مہر ادا کیا۔ ان کے دوست نے بکری لا کر ذبح کی، دوسرے نے جو کا دلیا پکایا، کسی نے کچھ کھجورے اور چوہارے لا کر رکھ دیے۔ یوں دعوتی ولیمہ تیار ہو گئی۔ سب نے خوشی خوشی کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ نکاح جیسا اہم فریضہ خوش اسلوبی سے ادا ہو گیا۔ جہیز میں صرف 2 معمولی چادریں، ایک کال کا بستر، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں روئی یا اون کی بجائے کھجور کی چال بری گئی تھی، ایک مشکیزہ، ایک چکی اور ایک مٹی کا گڑھا، ایک مٹکا، ایک چٹائی، 2 مٹی کے پیالے اور ایک جائے نماز تھی۔ یہ تھا وہ کل سامان جہیز جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو عطا فرمایا، اور اسی جہیز کے ساتھ دونوں جہانوں کے سردار کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رخصت ہو کر میکے گئی۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ حسب و نسب اور دینی برادری کو ترجیح دینی چاہیے۔ اگر رشتہ دینداری اور اخلاقی پر مبنی ہو تو غربت کبھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے سب کچھ عطا فرما سکتا ہے۔ نکاح کے دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے نئے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ جب اجازت ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ آپ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو بلایا، دونوں پر باری باری اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی چھڑکایا اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ، ان دونوں میں برکت عطا فرما، ان پر برکت نازل فرما اور ان کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رب العالمین، میں علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد کو تیری پناہ اور حفاظت میں دیتا ہوں۔ اے اللہ، انہیں شیطان رجیم کے شر سے محفوظ رکھ اور ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔